گناہ کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ علانیہ طور پر وہ گناہ کرنے لگتے ہیں۔ کل تک چھپ چھپ کے گناہ ہوتے تھے، راتوں کی تنہائی میں کوئی دیکھ نہ لے، حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر راتوں میں تنہائی میں اکیلے میں سب سے بچ بچا کر لوگ گناہ کرتے تھے۔ کل کا وہ دور تھا، آج کا یہ دور ہے کہ کھلی سڑک پر زنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا نہیں ہے۔ شریعت کے ہر حکم کے اندر رحمت اللہ کی شامل ہے، برکت شامل ہے، صحت اور عافیت شامل ہے۔ شریعت کا جہاں حکم چھوڑ دیا جاتا ہے وہاں سے برکتیں اڑ جاتی ہیں، رحمتیں اڑ جاتی ہیں، نحوستیں آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، اور زندگی جہنم بن جاتی ہے، زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی نجاستوں سے، گندگیوں سے دور رکھیے۔ اسلام پاکیزہ مذہب، الطہور شطر الایمان، بچوں کو سکھائی گئی حدیث کہ پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اللہ مختصر حدیث کا ٹکڑا، پوری شریعت آ گئی، پاکی آدھا ایمان، بچی کو یاد ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وقال الله تبارك وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي فقد هوى قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام وقال في مقام آخر وعن ذي مخلب من الطير۔ سبھی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں، جو ہم سب کا پالن ہار ہے، پروردگار ہے، کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اسی کے ہاتھ زندگی اور موت ہے، اسی کے ہاتھ صحت و شفا اور بیماری ہے۔ اسلام انتہائی صاف ستھرا نتھرا مذہب ہے، بالکل پاکیزہ، بے داغ، چاند سے زیادہ روشن، سورج سے کہیں زیادہ اجالا رکھنے والا، اس کی راتیں اس کے دن کی طرح، کہ کوئی چیز نظروں سے اوجھل نہیں، پوشیدہ نہیں، ہر چیز آئینے کی طرح صاف اور شفاف اور پاک، ہر عیب سے پاک۔
ہر نقص سے پاک اور ہر طرح کی ضلالت اور گمراہی سے پاک، اس کا ظاہر بھی پاک، اس کا باطن بھی پاک۔ اس سے بہتر، اس سے برتر، اس سے افضل، اس سے اکرم اور اس سے معظم، اس سے خوبصورت اور اس سے سب سے بڑھ کر اس سے آسان مذہب دنیا کے اندر کوئی مذہب نہیں۔ دنیا جس دن یہ بات سمجھ جائے گی، اور سمجھ بھی رہی ہے، بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہے۔ آج کی اس دنیا میں اسلام کو سمجھنے والے پہلے اتنے نہیں تھے جتنے آج ہیں، اور جتنا وہ سمجھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے ایسی اتنی بڑی تعداد نہ دیکھی گئی نہ سنی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا پر اسلام کی فتح اور غلبے کا اثر شروع ہو چکا ہے۔ اسے لاکھ دبایا جائے، کچلا جائے، بدنام کیا جائے، یہ اتنا ہی زیادہ ابھرے گا۔ بدنام کرنے والے بدنام ہو جائیں گے، مگر اس کی نیک نامی میں کسی بھی طرح کا کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں کوئی داغ نہیں ہے، کوئی جھول نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اسلام نے ساری دنیا کو اسی بات کی تعلیم دی کہ لوگ ظاہری اور باطنی گندگیوں سے اور ناپاکیوں سے پاک ہو جائیں، اس لیے کہ اسلام بالکل صاف ستھرا مذہب ہے۔ میں جیسے ہوں، جیسے سوچتا ہوں، ویسے ہی دیکھتا بھی اور بولتا بھی ہوں۔ اسلام نے جیسے سوچا اور دیکھا، سمجھا، ویسے اس نے دنیا کو سمجھایا، اور دنیا کا یہی پیغام ہے ساری دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے، اور ساری دنیا کے اندر آنے والے لوگوں کے لیے اسلام کا ایک ہی میسج ہے کہ تم پاک ہو جاؤ، اپنی ظاہری نجاستوں سے، خباثتوں سے، گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لو، اور اسی طرح سے باطنی نجاستوں سے، گندگیوں سے، غلط سوچ سے، غلط فکر سے، غلط گفتگو سے، غلط عمل سے اپنے آپ کو پاک کر لو۔ دنیا میں اسی وقت امن قائم ہو سکتا ہے۔ دنیا نے دیکھا اور دیکھ رہی ہے کہ یہی دو چیزیں تھیں جس نے اس دنیا کو تباہ اور برباد کر دیا۔ ایک تو ظاہری نجاستوں کی وجہ سے دنیا تباہ ہو گئی، بے حیائی کی وجہ سے تباہ ہو گئی، گناہ اور بدعملیوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی، اور دوسری یہ کہ اس کی باطنی خباثتیں، غلط سوچ، غلط فکر، غلط عمل، یہ چیز جو ہے اسے آج اس مقام پر لا کر کھڑا کی ہے اس دنیا کو۔ آج کا پیغام خطبے کا یہی کہ اسلام نے کیا پیغام دیا، اسلام نے کیا پیغام دیا۔ آپ اس بات آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس کے تمہید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے کہا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تمہیں بہترین رزق روزیاں دی ہیں، بڑی پاکیزہ روزیاں ہم نے دی ہیں تمہیں۔ دنیا میں ہر چیز ہے، ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، مگر اللہ نے کہا کہ تمہیں ہم نے پاکیزہ روزیاں دی ہیں، ان روزیوں کو تم کھاؤ، استعمال کرو، تمہاری زندگی بن جائے گی، سنور جائے گی۔ واشکروا للہ، ان روزیوں کے استعمال کرنے کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے ناشکر نہ بنو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم اللہ کی عبادت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ، اور وہ بھی پاکیزہ نعمتوں کو کھاؤ۔
پاکیزہ رزق کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، بشرطے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ دوسری آیت میں اللہ نے کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے تم پر مردار کو حرام قرار دیا، خون کو ناپاک قرار دیا، حرام قرار دیا، سور کے گوشت کو ناپاک اور حرام قرار دیا، اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو حرام کیا۔ یعنی غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے وہ سور کے درجے میں ہے۔ جیسے سور ناپاک ہے غیر اللہ کے لیے چھوڑا ہوا جانور، ویسے ہی ناپاک ہے جیسے سور ناپاک ہے۔ یہ ساری ناپاک چیزیں ہیں، شریعت نے کھول کھول کر کے بیان کر دیا، الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، غلط کیا ہے واضح ہے، صحیح کیا ہے واضح ہے۔ ساری چیزوں کو اللہ نے واضح کر دیا، اس لیے کہ یہ روشن دین ہے، یہ تابناک دین ہے، اس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کو کھول کھول کر کے اللہ نے بیان کر دیا۔ اور کہا وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تمہیں جو پاکیزہ روزیاں دے رکھی ہیں ان کو کھاؤ، ان روزیوں کو تم استعمال کرو، کھاؤ۔ ولا تطغوا فیہ، یہ غور کرنے کا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم حد سے آگے نہ بڑھو، لمٹ ہے نا، کسی بھی چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، حد ہوتی ہے۔ اللہ نے حدود متعین کر دیے، اللہ نے ہر چیز کے حدود متعین کر دیے، اسی کا نام شریعت ہے۔ شریعت نام ہے حدود کے متعین کرنے کا، شریعت نام ہے حلال کو حلال بتانے کا، حرام کو حرام بتانے کا، غلط کو غلط بتانے کا، صحیح کو صحیح بتانے کا، شریعت اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ ساری پاکیزہ روزیاں ہیں، یہ حلال روزیاں ہیں۔ جب اللہ نے پاکیزہ کہا، اللہ نے جب حلال کہا، شریعت نے جب پاکیزہ کہا حلال کا، تو اس کے اندر صحت ہے، عافیت ہے، خیر ہے، برکت ہے۔ اور اگر اللہ نے کہا یہ چیز نہ کھاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، جنت میں ساری چیزیں کھاؤ، اس درخت کے پاس مت جاؤ۔ جانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے جس چیز سے بھی منع کیا ہے اس کے اندر کوئی شر تھا جس سے منع کیا۔ اللہ نے جس چیز کا بھی حکم دیا اس کا حکم اس لیے دیا کہ اس کے اندر کوئی خیر تھا۔ اللہ نے جتنی چیزوں کا حکم دیا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزوں کے کرنے کا اور کھانے کا، پہننے کا، سونے کا، زندگی کا، معاشرت کا، جو کچھ آپ نے سلسلہ بیان فرمایا ہے، ان تمام چیزوں کے اندر خیر ہے، برکت ہے، عافیت ہے، رحمت ہے، عزت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا نہیں ہے؟ شریعت کے ہر حکم کے اندر رحمت اللہ کی شامل ہے، برکت شامل ہے، صحت اور عافیت شامل ہے۔ شریعت کا جہاں حکم چھوڑ دیا جاتا ہے وہاں سے برکتیں اڑ جاتی ہیں، رحمتیں اڑ جاتی ہیں، نحوستیں آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، اور زندگی جہنم بن جاتی ہے، زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اس لیے شریعت نے ضابطے بتا دیے، حدود مقرر کر دیے کہ اس حد کے اندر تم کو رہنا ہے، اس حد کے اندر تم کو رہنا ہے، حد سے تم تجاوز کرو گے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، ہم نے تمہیں پاکیزہ روزیوں کے کھانے کا حکم دیا ہے، حلال کھانے کا حکم دیا ہے، حرام سے ہم نے تمہیں روکا ہے، اور حلال کو بھی واضح کیا ہے اور حرام کو بھی واضح کیا ہے۔ خبردار، اگر تم نے ہماری مقرر کردہ حدوں کو پار کر لیا تو کیا ہوگا نتیجہ؟ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، میرا غصہ، میرا غضب
میرا قہر تم پر حلال ہو جائے گا، تم میرے غصے کے مستحق بن جاؤ گے، میرے غضب کے مستحق بن جاؤ گے، میری رحمتوں سے تم دور کیے جاؤ گے، تم پر پھٹکار پڑے گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی پھٹکار پڑے گی۔ وہ فقط ہوا جو جس نے بھی ایسا کیا، اللہ کے اور شریعت کے نبی کے مقرر کیے ہوئے حدود کو پھلانگ لیا، پار کر لیا، آگے بڑھ گیا، چھوڑ دیا، اللہ نے فرمایا ایسا تو ہلاک ہو گیا، یہ آدمی ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ بھئی آپ اپنی حد میں رہیں، میں اپنی حد میں رہوں، ہر کوئی اپنی حد میں رہے۔ اگر حد سے نکل گیا تو ظاہر بات ہے کیا نتیجہ نکلے گا۔ جہاں بھی لوگ حد سے نکل گئے فتنوں میں پڑ گئے، آفتوں مصیبتوں میں پڑ گئے۔ آدمی کے لیے کچھ حدیں ہیں، وہ محدود ہے، اسے محدود کر دیا گیا ہے، اس لیے اسے پابند کر دیا گیا شریعت کا، کہ شریعت تیرے لیے ضابطہ ہے زندگی گزارنے کا، ضابط حیات ہے، دستور زندگی ہے، اس کو لے کر اگر چلے گا تو کامیاب ہوگا، اور اگر اس سے ہٹ کے چلے گا تو اپنی منمانی زندگی جیے گا تو تباہ و برباد ہو جائے۔ آج انسانیت اسی لیے تباہ و برباد ہے کہ اس نے اپنی حدوں کو پامال کر دیا، اللہ کی مقرر کردہ حدود کو اس نے چھوڑ دیا اور اپنی منمانی زندگی گزارنے لگا، جس کے نتیجے میں وہ برباد ہے، تباہ و تاراج ہے۔ ہماری بربادی کا اصل سبب یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں نے پڑھی تھی بخاری شریف کی، کہ ان ابی ثعلبۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا، آپ نے منع فرمایا۔ حضرت ابی ثعلبہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے منع فرمایا، کس سے؟ ان اکل کل ذی ناب، دانتوں سے پھاڑ کھانے والے ہر درندے سے آپ نے منع فرمایا۔ اور آگے کی روایت میں ہے کہ کل ذی ناب من السبع، درندوں میں سے جو بھی پھاڑ کھانے والے جانور ہیں، اپنی کوچلیوں سے اپنے، اور پرندے ہیں اپنی ناخنوں سے نوچنے والے، پھاڑ کھانے والے جو جانور ہیں، جو پرندے ہیں، جو درندے ہیں اور حشرات الارض ہیں، اللہ نے کن کو حلال کیا ہے، کن کو حرام کیا ہے، یہ واضح کر دیا ہے۔ علماء سے پوچھا جا سکتا ہے، شریعت کے اصول معلوم کیے جا سکتے ہیں، اکل و شرب کے اندر، کھانے پینے کے اندر، کھانے پینے کے اندر شریعت کیا کہتی ہے، لباس کے بارے میں کیا کہتی ہے، صورت اور شکل کے بارے میں کیا کہتی ہے، معاملے کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ہر زندگی کے تمام شعبوں کے اندر شریعت نے رہنمائی کی ہے، انسٹرکشنز دیے ہیں، ہدایات دیے ہیں، ضابطے مقرر کرے ہیں، حدود مقرر کر دیے ہیں، مگر انسان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بڑا ظالم اور جاہل ہے، اپنی منمانی کرتا ہے۔ اپنی منمانی کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ انسان خود اپنے ہاتھوں برباد ہو گیا۔ اسے کسی کے برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود اپنے ہاتھوں برباد ہے۔ آج کی اس دنیا کا انسان خود اپنے ہاتھوں برباد ہے، اسے کسی کے برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود اپنے ہاتھوں برباد ہے۔ اللہ نے کہا فلاں 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 کھاؤ، فلاں 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 نہ کھاؤ، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ عقل بھی کہتی ہے، انسانی عقل اور بصیرت بھی کہتی ہے کہ یہ چیزیں نہیں، صحیح نہیں، مگر اس کے باوجود بھی آدمی غلط چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، وَعَنْ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ، ناخنوں والے پرندوں سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک تفصیل ہے احادیث مبارکہ کی، ایک لمبی تفصیل ہے جس کے اندر معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کھانے پینے کے اندر شریعت کے حلال اور حرام کی تمیز اختیار کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں عالم اسلام اس وقت جتنا صحت اور عافیت سے ہے کوئی نہیں ہے۔ یہ جتنے ترقی یافتہ ہیں، یہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں، یہ سوٹ بوٹ والے ہیں، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی والے ہیں، مانا کہ بہت زیادہ تم نے ترقی کر لی، مگر تم نے جہاں جہاں اللہ کے حدود کو پامال کیا، حلال اور حرام کی تمیز کو تم نے چھوڑ دیا،
اخلاقی ضابطوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، وہاں تمہاری تباہی شروع ہو گئی۔ اور آج دنیا تباہی کے دہانے پہ پہنچی ہوئی ہے اتنی ترقیوں کے باوجود بھی۔ یہ ایک ہی جھٹکا لگتا ہے قدرت کا، کوئی ایک چیز ایسی آتی ہے سامنے، مصیبت بن کر، آزمائش بن کر، بیماری بن کر، کہ آدمی سٹ پٹا جاتا ہے۔ اس کی ساری کی ساری سائنس، ساری کی ساری تحقیق قدرت کے قانون سے بغاوت کرنے کے نتیجے میں دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ ساری دنیا سر جوڑ کر کے کوشش کرتی ہے، سر پٹک لیتی ہے، مگر اللہ کے قانون کے اندر وہ کسی بھی طرح کی مزاحمت نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کا قانون ہے، قانون اللہ کا ہے، بادشاہت اللہ کی ہے، اختیار اللہ کا ہے، ملک اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، مخلوق اللہ کی ہے، اختیار اللہ کا ہے۔ تمہارا میرا اختیار نہیں ہے، ہمارا اختیار نہیں چلتا، یہاں نہیں چلانا چاہیے، اپنے آپ کو ڈومینیٹڈ نہیں بنانا چاہیے، اللہ کے قانون کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا چاہیے، تبھی جا کر کے رحمت والے بن سکتے ہو۔ اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سن لیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی قوم میں بے حیائی آ جاتی ہے، بے شرمی آ جاتی ہے، اور دوسری حدیثوں میں کھلے طور پہ کہا گیا زنا عام ہو جاتا ہے، شراب عام ہو جاتا ہے، عورتیں بے لباس اور ننگی ہو جاتی ہیں، فحاشی عام ہو جاتی ہے، شراب عام ہو جاتی ہے، گناہ کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ علانیہ طور پر وہ گناہ کرنے لگتے ہیں۔ کل تک چھپ چھپ کے گناہ ہوتے تھے، راتوں کی تنہائی میں کوئی دیکھ نہ لے، حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر راتوں میں تنہائی میں اکیلے میں سب سے بچ بچا کر لوگ گناہ کرتے تھے۔ کل کا وہ دور تھا، آج کا یہ دور ہے کہ کھلی سڑک پر زنا ہوتا ہے، کھلی سڑک پر زنا ہوتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، کھلی سڑک پر بوس و کنار ہوتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، کھلے ساحل پر زنا ہوتا ہے، شراب عام ہوتی ہے، بے حیائی عام ہوتی ہے، ننگا پن عام ہوتا ہے، کوئی کسی کو روکنے کی مجال نہیں۔ اعلان کے ساتھ، ڈنکے کی چوٹ پر، جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، بڑی بے حیائی کے اور ڈھٹائی کے ساتھ زنا ہوتا ہے، بے حیائی عام ہوتی ہے، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ کھلے طور پر علل اعلان لوگ گناہ کرنے لگتے ہیں، بے حیائی کے کام کرنے لگتے ہیں۔ الا فشا فیہم الطاعون، جب گناہ عام ہونے لگتا ہے، اللہ سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، شرم و حیا مر جاتی ہے، بے حیائی عام ہوتی ہے، لوگ علل اعلان گناہ پہ گناہ کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اب اپنی بیماریوں کو چھوڑتا ہے، اب اپنی بیماریوں کو چھوڑتا ہے۔ جیسے کسی مجرم پر کتے چھوڑے جاتے ہیں، اسی طرح آج کے اس درندہ نما انسان پر اللہ رب العالمین نے اپنی قہر کے، اپنی بیماریوں کے کتے چھوڑ دیے جو ان کو بھونک رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ کب تک تم قدرت کو دباتے رہو گے، فطرت کو دباتے رہو گے؟ کب تک بغاوت کرتے رہو گے فطرت سے؟ بچ نہیں پاؤ گے، اللہ کے قانون سے، اللہ کی گرفت سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں طاعون عام ہو جائے گا، طاعون کی بیماری عام ہو جائے گی، اوجاع، وجع کہتے ہیں، وجع المفاصل، جوڑوں کا درد، آج بچے کو جوڑوں کا درد ہے، کوئی سلامت نہیں ہے، کسی کو بھی پوچھ لیجئے اس میں کئی بیماریاں ہیں، کوئی شوگر سے، کوئی بی پی سے، کوئی جوڑوں کے درد سے، کوئی تھائرائیڈ سے،
ایسی ایسی بیماریاں جن کو سنا نہیں گیا تھا، آج وہ بیماریوں کی ایک لسٹ بن گئی ہے. ایک ہے تو گنا جا سکے، کہا جا سکے. بیماریوں کی لسٹ ہے، لمبی لسٹ ہے، اور لسٹ ختم ہوتی نہیں ہے. کمال یہ ہے لسٹ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے، بلکہ لسٹ میں ابھی اور نئی بیماریوں کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ ڈینگو آ گیا، نام نہیں سنا تھا، نام نہیں سنا تھا. چگون گونیا نام نہیں سنا تھا، آ گیا. گلیریا نام نہیں سنا تھا، آ گیا. پتہ نہیں اور کتنی بیماریاں آنے والی ہیں. اپنا روپ بدل کر، اپنا رنگ بدل کر، اپنا ہیولا، اپنا لباس، اپنی شکل و صورت بدل کر اللہ کے عذاب کی شکل میں پتہ نہیں کتنی بیماریاں آنے والی ہیں. انسان جب ایسا ہی رہے گا تو بیماریاں آتی ہی رہیں گی. برائیوں کو ختم کرو، اللہ تعالیٰ اپنی بیماریوں کو واپس لے لے گا. ان بیماریوں کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ان بیماریوں کو کس نے بھیجا ہے؟ بیماری بذات خود آ نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. آئی کیسے؟ آئی ہمارے اپنی اعمال بد کے نتیجے میں یہ بیماریاں آ گئی. والوجا، جوڑوں کی بیماریاں. التی لم تکن مزت فی اسلافہم الذین مضوا، اس سے پہلے جو ہمارے اسلاف گزر چکے ہیں، ان اسلاف میں کبھی ان بیماریوں کو دیکھا نہیں گیا، سنا نہیں گیا. آج وہ بیماریاں ہمارے درمیان پھل پھول رہی ہیں. دنیا اسلام کے قانون کو تسلیم کر رہی ہے، جو ضابطے قرآن نے بتائے، کھانے پینے کے آداب، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے، یورپ اس پر مر مٹ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ اسلام نے جو ضابطہ حیات پیش کیا ہے، اس سے بہتر کوئی ضابطہ ہو نہیں سکتا، اس سے صحیح ضابطہ کوئی ہو نہیں سکتا. یورپ آج اس بات کو مجبور کرنے پر، تسلیم کرنے پر مجبور ہے. وہ اپنے گھٹنے ٹیک چکا ہے، اسے ٹیکنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ معاملہ قدرت کا ہے، اس کا قانون ہے، اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنا ہی پڑے گا، ماتھا ٹیکنا ہی پڑے گا. کون روک سکتا ہے؟ اللہ کے قانون کو کون روک سکتا ہے؟ حد ہو گئی ہے، یہ تماشوں کی حد ہو گئی ہے، اور دنیا حیران ہے. حضرات گرامی، میں یہی کہنا چاہتا ہوں اس خطبے کے ذریعے، یہ پیغام اسلام کا ساری دنیا کے لیے، ساری دنیا کے لیے. اور اسلام ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، ساری دنیا کے لیے رحمت. جو بھی اسلام کی آغوش میں آ گیا، اسلام کے دامن رحمت میں آ گیا، وہ سلامتی والا ہو گیا، سلامتی اسے مل گئی. جو بھی ہٹ گیا ہے اسلام سے، اسلامی ضابطۂ حیات سے، قانون قدرت سے بغاوت کر بیٹھا ہے، وہ پریشان ہے، پریشان رہے گا. اسے دنیا کی کوئی طاقت پریشانی سے نکال نہیں سکتی. ایک دو منٹ کے اندر میں بات ختم کیے دیتا ہوں، شاید 40 منٹ ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان حالات کے اندر توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہونا. بیماری دینے والا وہی، لینے والا وہی، شفا دینے والا وہی ہے. اس سے بیماری کی شفا کی طلب ہونی چاہیے، اپنے گناہوں سے نادم و شرمندہ ہونا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون وعن سیء الاسقام. اے اللہ، میں برص سے، جذام سے، جنون سے اور بری بیماریوں سے پناہ مانگتا ہوں. سیء الاسقام کے اندر ساری چیزیں آ گئی، بری بیماریاں. اے اللہ، تمام برائیوں سے میں تمام بیماریوں سے میں پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں. کئی دعائیں ہیں، آپ معلوم کر لیں گے تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا، بشرطے کہ آپ کے اندر تڑپ ہو، بھئی مجھے سیکھنا چاہیے، سننا چاہیے. یہ سمجھ میں آ گیا تو آپ کو طلب کر لینا آسان ہو جائے گا. اور دوسری بات، اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی نجاستوں سے، گندگیوں سے دور رکھیے. اسلام پاکیزہ مذہب،
الطہور شطر الایمان بچوں کو سکھائی گئی حدیث کہ پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے. اللہ مختصر حدیث کا ٹکڑا، پوری شریعت آ گئی. پاکی آدھا ایمان، بچی کو یاد ہے. مگر مسلمان بھی گندا ہے، گندا ہو چکا ہے، یہ بھی پاکی اختیار نہیں. تو لباس میں پاکیزگی ہونی چاہیے، کھانے پینے میں پاکیزگی ہونی چاہیے، گھر میں رکھ رکھاؤ میں تہذیب ہونی چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے. ظاہری اور باطنی نجاستوں اور گندگیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. انشاءاللہ کوئی بیماری آپ کا کچھ بال باقا نہیں کر سکتی. اور سب سے بڑی بات، 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں. سبحان اللہ، 5 وقت وضو کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو، اگر کوئی شخص اس میں 5 وقت نہاتا ہے تو کیا اس کے بدن پر میل رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں. تو نماز پڑھنے سے آدمی سے پاک ہو جاتا ہے. نماز پڑھنا ہے تو وضو کرنا ہے، وضو کرنا ہے تو گئے آپ کے جراثیم ختم. شریعت کے ایک ایک حکم پر عمل کر کے دیکھو کیا ملتا ہے. آج بدنصیب ہیں ہم کہ ہم کو شریعت پسند نہیں، شریعت کا قانون ہم کے پسند نہیں، نماز ہم کو پسند نہیں. ہم بدنصیب ہیں کہ ہم وضو تو کرتے ہی نہیں، نماز جب ہے ہی نہیں تو وضو کیا کریں گے؟ جو قوم نماز نہیں پڑھتی وضو کیا کرے گی؟ جو وضو نہیں کرتی وہ تباہ ہے. سمجھو ان چیزوں کو، سمجھو ان چیزوں کو. کب سمجھو گے؟ کب ریولوشن آئے گا؟ کب انقلاب آئے گا؟ طبیعت کے اندر کب چینجز آئیں گے تمہارے؟ کب تک تم مردے بنے رہو گے؟ کب تک یہ بے حسی کی زندگی جیتے رہو گے؟ لوگوں اٹھو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بیدار کرو. اللہ کی رحمت تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ آدمی بیدار ہو جائے. اور دوسری بات، آخری بات، فطرت سے کبھی بغاوت نہ کرو. فطرت سے کبھی بغاوت نہ کرو. اسلام کے قانون سے کبھی بغاوت نہ کرو، کبھی مذاق نہ اڑاؤ، برباد ہو جاؤ گے. مسلمان فطرت کا مذاق اڑاتا ہے، اسلامی قانون کا مذاق اڑاتا ہے، شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن و حدیث کا مذاق اڑاتا ہے، نماز روزے کا مذاق اڑاتا ہے. برباد ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. برباد ہو چکے ہیں لوگ. بس ان چند کلمات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اچھی سمجھ عطا فرمائے اور ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. یہ جو دشمن بن کر کے کھڑے ہیں، اللہ نے چاہا تو ان کا سینہ کھول دے گا، اسلام کا فہم انہیں عطا فرما دے گا. اللہ ان کے سینوں کو کھول دے، ان کو فہم دے کہ اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اچھی سمجھ دے. اور جتنے کچھ حالات بگڑے ہوئے ہیں، اللہ اس ہندوستان کے بالخصوص حالات کو سنوار دے اور مسلمانوں پر رحم فرمائے. ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ یا تو اچھی سمجھ دے، نیک توفیق دے، اسلام کی سمجھ انہیں عطا فرمائے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے اس اپنے کردار کے نتیجے میں وہ جس سزا کے مستحق ہیں اللہ وہ سزا انہیں دے. وہ جس سزا کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ وہ سزا دے. ہر طرح سے ذلیل و خوار اللہ تعالیٰ ان کو کرے اور ملت اسلامیہ کی حالت زبوں پر اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و رحم کی بارش برسائے. ہمارے مرحومین کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، اور ہمارے جتنے اس دنیا سے کچھ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب العالمين.